السلام علیکم سامعین کرام، اے ٹو زی آل ان ون چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ سامعین کرام، آج ہم راجپوت برادری، اس کی مختصر تاریخ اور ان کے خد و خال پر کچھ بات چیت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے مختصر، جامع مگر حقائق پر مبنی معلومات اجاگر کریں۔ راجپوت اصل میں سنسکرت زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، راجا اور پتر۔ راجا مطلب بادشاہ اور پتر مطلب بیٹا، یعنی کہ بادشاہ کا بیٹا۔ موجودہ راجپوت قوم بہت سی قوموں، علاقائی گروہوں اور خاندانوں کا مجموعہ ہے جو برصغیر میں آ کر آباد ہوئے۔ تاریخی اعتبار سے راجپوت اصطلاح مختلف قبائل کے بڑے جنگجوؤں سے جڑی ہے۔ مذہبی طور پر اس وقت موجود راجپوت یا تو ہندو ہیں یا مسلمان یا پھر سکھ۔ البتہ ابتدائی طور پر یہ زیادہ تر ہندو ہی تھے یا پھر متفرقہ ادیان پر مشتمل کسی عقیدے پر تھے۔ لسانی طور پر ہندی، ہریانوی، بھوجپوری، گجراتی، مرواڑی، سندھی، ڈوگری، اردو، پہاڑی، پنجابی بولنے والے لوگ تھے، اور زیادہ تر راجستھان، گجرات، پنجاب، ہریانہ، یو پی، سندھ اور جموں و کشمیر و دیگر علاقوں میں مقیم ہیں۔ راجپوت قوم اپنے موجودہ مطالب اور محاسن کے ساتھ قریباً 16ویں صدی میں متعارف ہوئی۔ اس سے قبل راجپوت ایک قوم کی بجائے ایک خطاب یا رتبہ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی قوم کے بہادر جنگجو کو راجا پتر یا راجپوت کہہ دیا جاتا تھا۔ سامعین کرام، یہ تو مختصر سا تعارف تھا۔ تفصیل میں جانے سے قبل میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر قوم میں بحیثیت مجموعی کچھ اوصاف بھی ہوا کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مشہور ہوتی ہے، اور کچھ نقائص بھی ہوتے ہیں جو اس قوم کی تشہیر کا باعث بنتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ تاریخی حقائق بیان کرنے سے شاید بعض حضرات کا سینہ چوڑا بھی ہوگا، مگر بعض حضرات کی دل شکنی بھی ہو، اس کے لیے میں پیش کی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ بلا تعصب حقائق بیان کرنا اور انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا بہرحال ہماری ذمہ داری ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ فرما لیجئے کہ 11ویں صدی تک راجا پتر یا راجپوت کی اصطلاح غیر موروثی طور پر تعینات بہادر شاہی افسروں کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بہادر شاہی افسروں کو راجپوت کہا دیا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ افسران راجپوت سماج یا راجپوت سماجی طبقے میں تبدیل ہو گئے، اور 17ویں صدی میں راجپوت ایک منظم قوم کی شکل میں متعارف ہوئے جو موروثی نظریات اور قبائلی عصبیت میں بے حد حساس تھے۔ تاہم راجپوتوں کے نئے دعویدار بعد تک یعنی 19ویں صدی تک آتے رہے۔ سامعین کرام، آگے بڑھنے سے قبل چند ایک اصطلاحات اور ایک خاص تھیوری، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس تھیوری کے بغیر تاریخی واقعات کو بہتر طور پر سمجھنا شاید مشکل ہے۔ سامعین کرام، اگلی ویڈیو میں ہم راجپوتوں بلکہ پورے ہندو سماج میں پھیلی ایک خاص قسم کی تھیوری پر بات کریں گے۔ راجپوت برادری سے متعلق معلوماتی ویڈیوز کی اگلی کڑی دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل اے ٹو زی آل ان ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔